الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وقال الله تعالى في كلامه المجيد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمدللہ برادر مکرم مولانا محمد ایوب صاحب دا حکم ہے اللہ نے تعمیل حکم واسطے حاضری دا موقع نصیب فرمایا اور اپنے فضل و کرم نال تھوڑی خدمت پہنچا دیتا سارے آکھو الحمدللہ بڑی دیر دے بعد 9 چاکی حاضری ہوئی شہر علی بڑی مسجد دی تو کئی دفعہ ماشاءاللہ حاضری ہوئی جمعۃ المبارک دے افتتاح مسجد امیر حمزہ چک نمبر 9 جمعہ ایک عظیم نعمت اللہ تعالیٰ دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیاں نے ہفتے دا دن پسند کیتا کہ ساڑا عبادت دا دن ہفتہ ہوئے عیسائیاں نے اتوار دا دن پسند کیتا کہ ساڑی عبادت واسطے اتوار دا دن ہوئے اللہ پاک نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت واسطے جمعہ دا دن مقرر فرمایا اور مسلمانوں دے ذمہ ہائی دی قدر کرنا دی پہچان کرنا دا ادب احترام کرنا دے حقوق ادا کرنا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑا بندہ جمعے دی صحیح تیاری کر کے باوضو ہو کے اچھے کپڑے پا کے مسجد آندا جمعہ پڑھدا تو یہ جمعہ اگلے جمعے تک کفارہ بننا، یعنی دے گناہ معاف ہوتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ مسلمانوں واسطے ہر ہفتے دی عید ہے، خوشی ہے۔ اللہ پاک نے بطور نعمت دین عطا فرمایا، اور یہ جمعہ فرض ہے، قرآن چ اللہ نے تو ذکر فرمایا۔ اس واسطے فرمایا نا کہ مسجد تو بنا دی پل بھرے میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں سے نمازی بن نہ سکا، تو جمعہ شروع کرانا تو خیر سوکھا، لیکن یہ پابندی اوکھی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے آمن والے دا ثواب زیادہ۔ ساری مصروفیت اتنی ہے کہ ایسا دیں پہ بس جمعے پہنچ ویسوں جیلے بانگ تھی نا آخری دوجی پہنچ بھی سا۔ تھوڑے لوگ تو خیر نیک ہو سن، ساڑھے علاقے تے جیلے آسانہ مل دیا پیچھے ڈاتری چاہی تے گھات چلا گیا، کاروبار اس لئے شروع کیتا۔ جنرل ضیاء الحق دے دور حکومت نے چھٹی منظور کی دی بے مسلمانوں واسطے عبادت دن چھٹی ہونی چاہیے تاکہ جمعہ پڑھنا آسانی نال، تو انہوں نے قدر یہ کی تھی کہ سارے کام اسے ڈار سترے، شادیاں اسے دیار، میلے اسے دیار، بٹیران دی بھیڑ اسے دیار، ککڑان دی بھیڑ اسے دیار۔ تو فرمایا اگر حکومت نو پتہ ہوندا نا تو اسی لئے تو چھٹی منظور ہی نہ کرے، یہی میں ٹھیک ہے۔ تو یہ قدر کرنی چاہیے۔ جمعے دی آزان دا اللہ نے حکم فرمایا کہ جمعے دی آزان تو بعد تساں کوئی کام نہیں کر سکتے، سوا جمعے دی تیاری دے بس۔ جب آزان ہو جائے یا کوئی کام بندہ نہیں کر سکتا، ایک کو کام کرنا ہے کیڑا؟ جمعے دی تیاری، غسل کرو، وضو کرو، کپڑے پاؤ، چاؤ۔ جب اول ٹائم ہی تیاری ہو گئی تو ادو تے نبی پاک نے ترغیباً فرمایا کہ جیڑا بندہ مسجد پہلے پہنچتا جمعہ ادا کرنے واسطے اس نے اتنا ثواب تھیندا جی میں اللہ دے راہ تے اٹھ قربان کیتا ہو۔ پہلا نمبر۔ جیڑا بندہ دوجے نمبر تے پہنچتا اس نے اتنا ثواب تھیندا جی میں گاں قربان کیتے۔ ثواب گھٹدا پیا کہ ودھدا پیا؟ دکھائے صحیح۔ آپ نے فرمایا جڑا تیجے نمبر تے آندا نا ادا ثواب اتنا جی میں دمبا یا بکری جبا کیتی ہو۔ جڑا اس تو بعد آندا ادا ثواب مرغی جتنا، جڑا اس تو بعد آندا ادا ثواب مرغی دے انڈے جتنا۔ ہن انڈا تے اٹھ کتے رہ گیا؟ جب امام صاحب خطیب صاحب ممبر تے کرسی تے بیٹھ ویندا تو فرشتے ترتیب نہیں لکھتے ہوں پہلے کون آیا تھے، ہوں ٹوٹل ہے، تو نہ پہلے لکھا ہونا چاہیے یا بعد؟ دنیا دے کم دیکھو اساں سب تو آتے ساڑھا نہ پہلے ہوئے، حکومت اعلان کرے نا ٹریکٹر ڈھائی دے پہن تو سارا تو پہلے بندہ ہر بندہ سی پہ میں پہلے جمع کرتا تاکہ میرا پہلے ٹریکٹر نکل آئے، یہ میں نہیں درخواستاں جمع کر ڈھیل تھی گئی پچھے نمبر آتی پتہ نہیں بات رہی سی صحیح کہ نہیں، نمبر تو پہلے لوا گھنو نا۔ تو ادھے سچیاں دا سچا سید الاولین والآخرین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ سب تو زیادہ ثواب اس بندے کو جڑا سب تو پہلے جمعہ ادا کر مسجد پہلے آسی۔ قدر تو کرنی چاہیے ہے۔ تو
اس واسطے شروع کرتے پہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور اللہ اس نے قیامت تک قائم دائم رکھے ہاں اور اس مسجد کو اللہ تعالیٰ دین دا گہوارہ بنائے، توحید و سنت دا مرکز بنائے۔ اللہ دا حکم قرآن مجید فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کہنو حق ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرمائے جس ویلے آیات آیا یا ایھا الذین آمنوا اساں بڑی توجہ دے نال سن دیا سے کہ اللہ پاک ہن براہ راست سارے نال گل کریندا پیا تے ایدے اندر پیار بہت ہے، ایدے اندر محبت بہت ہے کہ والد صاحب اپنے بیٹے کو نہ چاہ کے حقل مارے آواز کرے تاں بھی کر سکدا، لیکن جس ویلے آکسی نا او میرا لخت جگر، او میرا بیٹا، او میرا بچو، ایدے وچ پیار زیادہ، ایدے وچ شفقت زیادہ، ایدے وچ محبت زیادہ۔ اللہ پاک آگے یا ایھا الانسان، ایک حقل ہے، یا ایھا الناس، یا ایھا الکافرون، ہے نا حقل؟ اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، او میرے منن والے میرے بندے، ادھر اندر پیار زیادہ، ادھر جو محبت زیادہ۔ ایمان والا کو اللہ نے فرمایا چونکہ جڑے شریعہ کامل، نماز دا حکم ہے، روزہ دا حکم ہے، زکوٰۃ دا حکم ہے، حج بیت اللہ دا حکم ہے، یا باقی احکام ہیں، کافراں واسطے نہیں، مومناں واسطے ہیں، ایمان والا واسطے ہیں۔ تے کافراں واسطے حکم ہے کہ آمنو باللہ و رسولہ، پہلے ایمان گناؤ اللہ تے اللہ دے رسول تے، لیکن مومنہ کو حکم ہے کہ ایمان والے ہو تساں کلمہ پڑھ چکے ہو، اللہ کو مان چکے ہو، رسول کو مان چکے ہو، کتاب کو مان چکے ہو، ہن تھوڑے تے حکم جاری پہ تھیندے نے، اے کام کرو، اے کام کرو، اے کام کرو۔ انہاں کماں دے وچوں ہی کام اے بھی ہے کہ جمعہ دا دن آ جائے تے جمعہ دی جس ویلے آذان ہو جائے ہے، اللہ فرمائے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، جب جمعہ دی آذان ہو جائے ہے دوڑ جاؤ۔ علماء نے لکھا جنہیں پوری تیاری چ لگ جاؤ، کوشش کرو۔ الی ذکر اللہ، اللہ دے ذکر دی طرف۔ اللہ دے ذکر تو مراد نماز جمعہ اور خطبہ جمعہ مراد ہے کہ جا کے مسجد دے اندر نماز جمعہ بھی ادا کرو، جا کے مسجد دے اندر خطیب صاحب کو خطبہ بھی سنو، یہ اللہ دا ذکر ہے۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ،
بیع مطلقہ دن خرید و فروخت نو، چونکہ عربی بہت بڑا کاروبار ہے اور ادی وجہ تو نماز کی غفلت، عبادت کی غفلت، تو اللہ تعالیٰ نے صرف ادا ذکر ہے، مراد ہے ہر کام چھوڑ دو. وَذَرُوا الْبَيْعَ، خرید و فروخت، کاروبار، ہر کام چھوڑ کے پہنچو مسجد. ہن اس آیت تو بعد کوئی آکھے بھائی میں نے روزی دا مسئلہ ہے، چلو ادھا گھنٹہ ہور لا کے نا کوئی 4 پیسے بن ویسے، اے روزی کماؤنا حرام ہے. کوئی کاروباری آدمی ہے، درزی ہے، دکاندار ہے، یا کوئی ہور ہے، ادھا چلو یا تھوڑا ٹائم بڑا راند ہے، جمعہ دن پڑھنا 2 بجے، تو میں تھوڑا ہور ٹائم لا کے نا تاکہ میرے پیسے بن جائے. جمعے دی آزان تو بعد جڑا کمائی ہے نا پیسہ والی حرام ہے، کیونکہ اللہ دا حکم نہیں مننا، اپنی مرضی کی دی کوئی بھی ہے. اس واسطے علماء نے لکھا ہے کہ اذان تو بعد بندہ کوئی کام بھی نہیں کر سکتا، صرف ایکو کام کر سکتا ہے کہ جمعے دی تیاری کرے بس. سمجھے نا نا؟ ہاں ایسا دے بڑا ٹائم رہندا. یا ایھا الذین آمنو، کتنا پیار دا لفظ ہے، اے ایمان والو جب جمعے دی اذان ہو جائے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ دی یاد واسطے، اللہ دے ذکر واسطے دوڑ جاؤ، کوشش کرو. وَذَرُوا الْبَيْعَ، کاروبار چھوڑ دیو. ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، ایک کام کاروبار چھوڑ کے مسجد پہنچنا جمعہ ادا کرنے واسطے تھوڑے واسطے بہت بہتر ہے. جتھے اللہ خیر دا لفظ استعمال کر دے نا اس تو بھئی خیر چنگی کوئی نہیں ہوندی. جتھے نبی پاک فرماوے خیر، فرمایا نا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور لوگوں کو. اے نبی فرمائے، اتنے اللہ فرمایا اگر جمعہ ادا کر سو نا تے کام چھوڑ دے سو، میں خدا فرمائدہ پیاں ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تساں علم رکھ دیو تو جمعہ پڑھنا تھوڑے واسطے بہت بہتر ہے، خیر ہی خیر ہے. یہ ہے جمعہ دا مسئلہ. مجھے تو تفصیل ہے ماشاءاللہ جی، اللہ توفیق عطا فرمائے. لوگوں نے قدر ہے، صحابہ اکرام بڑا دور دور دا سفر کر کے جمعہ پڑھنا نے. پھر دیہات والا تو جمعہ فرض نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنے واریاں بنائیاں، نمبر بنائے، ایک بھرا ایک جمعے تے ویندا، دوجا بھرا ویندا. سارے ڈیرہ اسماعیل خان دے دوست ہیں، وہ مزدوری کریں دن جوڑے تے ڈانداں دا جوڑا رکھا مزدوری کریں دن. لیکن جمعے دی قدر دلی دیکھو، جمعے والے دن مزدوری نہیں کریں دن. اکا جواب ہے بھائی، اگر کوئی بہت مجبور کرے دوست، کوئی رشتہ دار، کوئی تعلق والا بندہ، تو پھر اس نے آدھے بھی ڈاہ تائیں کام کرے سیں، ڈاہ تو بعد میں کام کو نہ کر سیں، یہ تیری مرضی نہیں. پھر سارے پترا کو نال لا کے 4-5 کلومیٹر دور ہے جمعہ جتھے پڑھی دے، اتھے وان کے جمعہ ادا کرنا پیدل وان کے، پھر گھر آ جا. سارے کل مسجد نال گلی تے ہوئے تو نہیں گیا تھے نا. قدر پہ کریں حضرت محمد دین دی، اللہ توفیق عطا فرمائے. تو افتتاحی جمعہ اس واسطے مختصر جمعہ دا بیان ہو گیا ہے. رمضان المبارک جمعہ پہلا، رمضان المبارک تے 9 چاک دی امیر حمزہ مسجد جمعہ بھی پہلا. اس واسطے کو نال تھوڑا جہاں رمضان شریف دے متعلق بھی عرض کرنا ہے، ٹائم بہت تھوڑا ہے. اتھے بھی اللہ نے انہیں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنو، دیکھو ایمان والوں کتب علیکم الصیام، تھوڑے اتے روزے فرض ہو گئے، لکھے گئے. متا کسی دے خیال ہی چاہے، ذہن ہی چاہے، سوچ ہی چاہے کہ سارے اتے حکم کیوں آ گیا، پہلے بھی تو لوگ گزرے ہیں. اللہ نے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، صرف تھوڑے اتے روزے فرض نہیں، تو پہلے لوگاں تے بھی روزے فرض ہیں. ترتیب تھوڑا بدلی ہو جائی.
انہوں نے پورا سال ہر مہینے دے اندر روزے رکھنے پوندے، کینوں 2 کینوں 3 کینوں 4۔ اللہ پاک نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت واسطے پورا مہینہ ہکو کر دیتا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اے رمضان شریف دا مہینہ تھوڑے واسطے اس نے میں اتنا معزز بنایا، محترم بنایا، عزت والا بنایا کہ میں اللہ نے قرآن بھی سے مہینے نازل فرمایا۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ جتنی آسمانی کتابیں نازل تھیں تقریباً ساری رمضان شریف نازل، موسیٰ علیہ السلام تے، داؤد علیہ السلام تے، عیسیٰ علیہ السلام تے، حضرت ابراہیم دے صحائف جتنے بھی آندے رہے نا رمضان شریف دے مہینے چتر دے رہے۔ پھر سارا قرآن مجید نبی پاک تے جڑا نازل ہویا اس نو بھی اللہ نے رمضان شریف ہی نازل فرمایا۔ لوح محفوظ دے اندر اللہ نے چھپا کے رکھا ہے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ 1.25 لاکھ پیغمبر آئے لیکن اللہ نے قرآن بھی نہیں آندا۔ جب آمنہ دے لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو اللہ نے لوح محفوظ تو اٹھوایا اور پہلے آسمان تے ہکے رات دے اندر نازل فرما دیتا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ پھر تھوڑا تھوڑا ضرورت کے مطابق نبی پاک تے اترتا رہا اور 23 سال جا کے قرآن 30 سپارے مکمل ہو گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، روزے تھوڑے اتے فرض ہو گئے۔ صحابی آیا دیہاتی چوں اور اس نے پوچھا جی میں حاضر ہویا تو جڑے اسلامی احکام ہیں انہوں نے وچوں میں کچھ دسو۔ آپ نے فرمایا دن دیاں 5 نمازاں فرض ہیں، رمضان شریف دے روزے فرض ہیں، زکوٰۃ دے متعلق فرمایا۔ تو اس نے آکھا جی انشاءاللہ جی میں تساں فرمایا میں دے اندر وعدہ گھاٹا نہ کرے سا، میں دوتے عمل کرے سا۔ تو جس ویلے اجازت گھن کے ٹورا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قد افلا ان صدقہ، اگر سچی گل آکھی ویندے کہ تو اس تے کامیاب ہو گئے۔ قد افلا ان صدقہ، دوجی روایت ہے کہ دخل الجنت ان صدقہ، اے بندہ جنت دا وارث بن کے اگر واقعی سچ آکھے کہ گھر جا کے 5 نمازاں پڑھ سا، رمضان شریف دے روزے رکھے سا، اگر اللہ نے مال عطا فرمایا تو زکوٰۃ ادا کرے سا، اگر ہی میں کیتوں سے بندہ جنتی ہے، یہ کامیاب ہے۔ تو اللہ نے تو کامیابی دا فرمایا، نبی پاک نے تو تے کامیابی فرمائی۔ اسا کامیابی دنیا والے کام کو سمجھے کہ دنیا دا کوئی کام کریں تو کامیابی ہو جائے بہت بڑا کامیاب ہو گئے، حالانکہ عارضی کامیابی، اصل کامیابی آخرت دی کامیابی ہے کہ نہیں۔ ایک بندہ بڑا زمیندار ہے، ڈا مربے کاشت کرتے بڑی وہ فصل تھیندی تو لوگوں بڑا مشہور ہے کہ اس جہاں جٹ کوئی نہیں، زمیندار کوئی نہیں۔ کیا خیال ہے؟ اللہ فرمائے سی بے ڈا مربہ دا زمیندار ہے، کاشت چنگی کرے دا تو جنت لگا ہوا۔ بولو یہ فیصلہ تھی سی، ہاں جہاں دے کل مرلی کہانی بات وہ تو کھڑا رہا ہے نا۔ اس واسطے ایک گل پکا کے رکھو، اتفاقی گل ذہنی چاندی پی کہ جنت ونجن واسطے 2 کماں دی بڑی اشد ضرورت ہے۔ کتنے کماں دی؟ جنت ونجن واسطے 2 کام کرنے ضروری ہیں، بندے دے کولو 2 چیزاں دا ہونا ضروری ہے، ایک ایمان اور ایک عمل صالح۔ جس بندے نے دنیا تے اپنا ایمان ٹھیک کر کے دے اللہ رسول دے حکم دے مطابق اللہ کو اونج مننا جی میں منن دا حق آ، نبی پاک کو اونج مننا جی میں منن دا حق آ، قرآن تے اونج ایمان رکھا جی میں منن دا حق آ، قیامت تے فرشتاں تے کتاباں تے سارا ایمان دی تفصیل ہے نا، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیر و شر من اللہ تعالی والبعث بعد ہاں اے تو ہیں الفاظ، انہوں نے سمجھ کے جلے ایسا آگا نا بھی اللہ کو مننا ہے، کی میں مننا ہے؟ اللہ ہے تو سجدہ قبر تے ہیں،
سمجھا نہیں بھی اللہ کو کی میں مننا. ٹھیک ہے نا. اساں کہ اساں نبی پاک کو مننے مرضی اپنی خوشی غمی کوئی خیال نہ سے کیتا. اللہ رسول دی نافرمانی ہوندی پی, فرما برداری ہوندی پی, اپنی مرضی کیتی ہو. اس کو منو نہیں آدھے آدھن جی. ہاں میں ایک مثال دے دوں نا, اگر تھانوں سمجھ آ ونجے تو مالک نے اپنے نوکر کو آکھے بھی باہر والا گیٹ بند کرا. اس آگے جی باہر بارش لتی کھڑی گئے نہیں گیا. ازر کیا کیتا بارش ہے. اس آگے اچھا چھوٹا دروازہ بند کر. آکھے جی گرمی تھی گیا. آنکھا منا نہیں. اس آگے اچھا بلب بند کر سمو. اس آگے جی اتنے کام میں کی تن کو تو صحیح چکرو. اسانا حال ہے مسلمان والا. اللہ فرمائے نماز پڑھو. آکھے جی ٹائم کوئی نہیں. اللہ فرمائے زکوٰۃ ادا کرو. کہ ساڑی اپنے خرچے پورے نہیں تھیں دے. اللہ فرمائے رمضان شریف دے روزے رکھو. کہ جی گرمیاں کون روزے رکھے ہیں اڈو لولت ہیں فصلوں دی کٹائی شروع بانا کریں دے جان چھڑیں دے. ازر قبول تھی ویسے کیا مطلب لی. تو بندے نو دو چیزاں دی بڑی اساس ضرورت ہے. ایمان اپنا عقیدہ جس نو آدن وہ ٹھیک ہونا چاہیے. اگر وہ گڑبڑ ہو گئی نا بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا. اور دوسری گل یہ ہے کہ نیکی دی قبولیت واسطے ایمان شرط ہے. اساں بھی مسلمان پاکستان دے یہ مسجد بن گئی. محلے والے شہر والے بڑے خوش ہیں. شاید باروں کی حدیث پاک لکھی کہ من بنا مسجدا للہ بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ. جڑا ایک مسجد بنا سی اللہ اس جنت گھر بنا دے سی. وہ گاڑی آستے انہوں نے حدیثاں سنا کے ساڑیاں گلے بائے گئے. لیکن ایک بندے نے خانہ کعبہ بنایا. کیا اس دا ثواب دا حق نہیں تھیندا بولو. خانہ کعبہ جڑا ساریاں مسجداں دی نانی تے ڈاڈی ہے مرکز ہے. اول بیت وضع للناس ببکہ تھا. سب تو پہلے اللہ دا گھر جڑا مکے چ بنا نا خانہ کعبہ اودی تعمیر کیتے مشرکین مکہ نے ابو جہل انہوں نے. لیکن ابو جہل ویسی جہنم وچ خانہ کعبہ دی تعمیر دے کم میں نہیں آئی. اس نو فائدہ نہیں تھیا. سیٹی بند کر دو. ایمان کوئی نہیں. اس واسطے نیکی قبول. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتیں جنگلی سفر کر رہی تاں ویکھا جو کھوہ ہے نال دے منی دے نال کنارے دے نال پیاسا کتا پہ زبان دی باہر نکلی ہپ ہپ کرے. اس عورت دے دل چ نرمی آ گئی کہ اللہ دی مخلوق ہے اس نو پانی پلاونا چاہیے. لیکن بیچاری ویدیے نہ رسی ہے نہ ڈول ہے. پانی کڈنا کھو چکی میں کڈا. اس نے اپنی جتی دا پولا نکالا اپنے سر تو دوپٹا لایا اس پولے دے نال بن کے کھوچ لمبا کیتا پانی کڈا تے کتے نو پلایا. اللہ دے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ پاک نے اس عورت نو جنت دا وارث بنا دیتا. تساں دسو خانہ کعبہ بنانا وڈی نہیں کہ جو کتے نو پانی پلانا وڈی نہیں. خانہ کعبہ انہاں بنایا لیکن ایمان دی حالت وچ نہیں بنایا. اس دی چونکہ ایمان ہائی پیا پلے گناہ زیادہ ہس پہ گناہ گار آئی. جو کچھ بھی آئی اللہ پاک نے وہ چھوٹی جی نیکی منظور فرما کے جنت دا وارث بنا دیتا. اس واسطے اللہ پاک نے فرمایا دوگو دنیا دے رہ کے دھیان کرائیں جدہ میرے کولوں آوائے تا دو چیزاں تھوڑے کولوں ہونیاں ضروری ہیں.
کیا کیا فرمایا؟ من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ نیکیاں بھی گھین کیا ہوا ہے تے عقیدہ بھی توحید والا گھین کیا ہوا ہے، شرک وچ نہ ہوئے۔ من کان یرجو لقاء ربہ، اپنے رب نو جڑا ملنا چاہتا ہے، رب دی ملاقات کرنا چاہتا ہے، او بندہ دنیا تے دو کام کر کے آوے۔ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، نیک کام کر کے آوے، نمازاں پڑھ کے آوے، روزے رکھ کے آوے، زکاتاں دے کے آوے، حج بیت اللہ کر کے آوے، ماں باپ دی خدمت کر کے آوے، گوانڈیاں دے نال چنگا سلوک کر کے آوے، یتیماں مسکیناں محتاجاں دی خدمت کر کے آوے، تے لا یشرک بعبادت ربہ احدا، اپنے رب دے نال زندگی چ کینو شریک نہ کرے، اس بندے کو دن قیامت دے رب دی ملاقات نصیب ہوئے۔ اور رب دی ملاقات ہو وننا انسان واسطے اللہ دا بہت بڑا انعام ہے۔ جنت دے وچ ایک میدان ہے، اس دا نام مسجد ہے۔ کیا ہے؟ ہاں جی، ہفتے ایک وارو لگنا ہے، اور اتھے انبیاء دے واسطے خصوصی جگہ بنائی ہوئی سی، صالحین واسطے، شہداء واسطے۔ اللہ پاک اتھے اعلان کرے سی، او میرے نبیوں، او میرے رسولوں، او صدیقین، شہداء، صالحین، اے مومنہ مسلمانہ کو آنکھو کوئی مطالبہ ہے تو کرو، اسا میں خدا تھوڑا پورا کرنے واسطے تیار ہاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جنتی آسن اللہ سونا جنت دے دیتیا، مزید مکان تے آئے بیٹھیاں، سبحان اللہ، سامنے نبی بیٹھیاں، انہاں دی زیارت تھی دی پیاساں اور کیڑی شے منگو، لیکن سمجھ نہیں آ رہی۔ ہن آپس دے اندر آدن کہ مولوی نہ رابطہ کرو جو مشورہ پوچھائیں، جمے تا مولوی مرے تا مولوی ہی، نہیں سمجھ آئی، جمے تا مولوی تھی ضرورت ہے، پر نیچے تا مولوی تھی ضرورت ہے، مرے تا۔ لیکن اللہ دے نبی فرمائے دن قیامت بھی مولویاں دی ضرورت پاؤنی ہے۔ عوام پریشان ہے کہ اللہ جو بار بار آدھا پہ کو مطالبہ کرو، کیڑی شے منگو، علماء کل ویسے علماء آکشن اللہ کو آکو اللہ سنا اپنا دیدار کروا، زیارت کروا، بڑا مقام ہے۔ پیروں کو منین دیو سارے، پیر نصیر الدین گولڈن شریف حالات ہے جی، باطن میرا کھل گیا تیرے ملنے سے، کھل گیا، کھول گیا نا، خوش ہو گیا ہے، باطن مانا دل، باطن میرا کھل گیا تیرے ملنے سے، سارا غم دل گیا تیرے ملنے سے، اب میری بلا سے کچھ ملے نہ ملے، سب کچھ مل گیا تیرے ملنے سے۔ رب راضی دے سب راضی ہیں۔ اللہ دی ملاقات تاں تھی سی جو بندہ دنیا تے دو کم کر کے جائے، نیکیاں بھی پلے ہومن تے شرک اللہ گناہ بھی، ورنہ اللہ پاک نے قرآن فرمائے بندہ مردہ پہ ہے، روح قابضوں دی پہ تو اس نے سمجھ آگئے کہ اگوں میرا نتیجہ خراب ہے، آدھے رب ارجعون، اللہ سونا تھوڑا مہلت دے میں واپس کریں دنیا دے ولا ونجھن دے میں، یہ ارجعون جمع ہے، حالانکہ اگو عادت اللہ پاک بھی وہ واحد ہے، تو یہ تو سنے سمجھیں دے عوام کیا سمجھے ہیں؟ علماء دن بھی جمع تکرار واسطے یعنی بار بار آکسی اللہ من واپس کر، اللہ من واپس کر، اللہ من واپس کر، کیوں؟ رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکتو،
میں تا ہوں پتہ لگا جو کچھ دنیا تے نیکیاں کرنیاں، نمازاں پڑھنیاں، روزے رکھنیاں، زکاتاں دیونیاں، میں تا خالی ہاتھ وہندا پیاں، لعلی عمل صالحا فیما ترکت، میرے کچھ نیک کم رہ گئے، مہربانی کر میں واپس کر۔ اللہ قرآن 18ویں سپارے فرمائے، اللہ فرمائے سی کلا نہیں او میرا بندہ، جی ایک کام پہلے کرنا ہے زندگی جس نے ضائع کیتا تمہیں ضائع کیتا۔ ادن پہ جیلے بندہ مرن لگتا ہے نا تو فرشتہ کہانی چاہتے پہ تیرا ٹائم ختم ہے، تیار ہو جا۔ یہ آدھے تھوڑا دیا مدت بھائی مہلت دیوا نا تو میں کچھ اور پاڑا مار گنا، تو فرشتہ کو آدھا کہتا ہے بڑی زندگی ضائع کی تھی، ہوں ٹائم سے اندر اضافہ نہیں ہو سکتا۔ کیا ہے فجر دا شام تک، شام تو فجر تک دنیا کما کما، نہ منہ دیکھن دا، نہ جسم دیکھن دا، نہ وجود دیکھن دا، دوسری روا شروع ہے۔ اس خالق مالک نے جس واسطے پیدا کی تھا وہ دا کام کوئی نہیں، جیڑا کام نہیں کرنا وہ گھٹ ہے۔ آئے تھے جس کام کو بھول گئی وہ بات، مالک لیکھا مانگے گا خالی دونوں بات۔ یہ ہوتا سا نمازیں پڑھیں جی ٹائم کو نہیں، روزے رکھیں جی نہیں جی، زکات دیتی ہے کہ نہیں جی، حج بیت اللہ کی دے نہیں جی، بیا کیتا کہ تو قرآن جل فرمائے، اللہ فرمائے سی اما ذا کنتم تعملون، دنیا تے کریں نہ کہہ رہے ہو، میں جو تھانے بھیجا کیتا کہ نہیں۔ تو اللہ دی ملاقات اللہ نصیب فرمائے۔ نبی سونے فرمائے بیدی میں 12 بجے ڈیہیں دے وچ شک نہیں ہوندا نا، مومن کو اللہ دی زیارت دے ملاقات شک نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نصیب فرمائے، بڑی گل ہونی خدا دی کہ چاسی آوے کیا ساری زندگی اس اللہ کو تلاش کران تے لاونی ہے، تے جلے مرن تو بعد ویسے انہیں جنت تے اللہ سونے زیارت کروئے سارے دکھ دور دی ویسے انشاءاللہ۔ جی ہاں، تو جنت ونجن واسطے کتنے کماں دی ضرورت ہے؟ انہاں دے وچ روزہ بھی ہے، جمعے دی نماز بھی ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک فرمایا ہر عمل انسان کریں ہے وہ دی کوئی نہ کوئی اپنی خارض ہوندی ہے، لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے یہ میرا ہے، میرے واسطے ہے خاص، تے روزے دا بدلہ آنا اجزی بے میں آپ عطا فرمائے سا۔ نماز دا ثواب فرشتہ دے ذریعے، زکات دا ثواب فرشتہ دے ذریعے، تلاوت دا ثواب فرشتہ دے ذریعے، تسبیحات دا ثواب فرشتہ دے ذریعے، لیکن جس ویلے روزے دار نو ثواب دے من دا ٹائم آیا، اللہ فرمائے سی آ جا میرے ہتھوں کے سکول بچے انعام گھندے نا بڑے افسر کو سڑے ہوں تو ایم پی ایم این آ گیا، وہ دے ہاتھوں دے بس فوٹو بنائے مت اخبار تے دیتے ایم این صاحب دے ہاتھوں انعام وصول کرے، ہمارا بچہ 5ویں میں پہلا نمبر آ گئے، 8ویں میں پہلا نمبر آ گئے اور یہ اس کو انعام ملا ہے۔ یار جائے کو اللہ اپنی قدرت دے رحمت علیہ ہتھاں نال بندے کو آکھے اے نام ہے تیرا، او دا کوئی احساس کہیں نہیں۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ ہے بھی میرا دیدہ بدلہ میں آپ عطا فرمائے صحیح۔ دوسری روایت آنا اجزا بہ، روزہ ہے بھی میرا دیدہ ثواب میں آپ اللہ ہاں، یعنی جیڑا بندہ روزے رکھے سی اللہ دے حصے چاہوے سی، این سمجھو۔ آدن میں سلطان محمود سبکتگین بادشاہی وقتہ، اور اس نے وزیرہ کو حکم دیتا کہ باہر موتی کھنڈا دو، جواہرات ہیرے کھنڈا دو اور اعلان کر دو غریباں کی آگے جا کے لے جاؤ۔ آئی عوام دے تھے بھئی حکومت جلے آدھی 12,000 ڈھیدہ پہ نہ بینکاں دے کو سامان دے نہ دفتران دے کو، عوام ڈھگ لگی پہ ہونے ہیں، ادھے تو بھاج پہ ہے نا، ادھے مزید والے پاس ہی دیکھو کتنے بھاج کے آنے ہیں۔ اوہ عوام آ گئی چاہندے پہن جی ہر کوئی شروع ہے، جیڑا وہ ہے نا سلطان محمود دا نوکر، وہ پاسے نال کھڑا پکھا جانا، تو اس آکھا اللہ دا بندہ سارے کوئی موتی جواہرات ہیرے چاہندے پہن، تو ہی کو اپنا حصہ گھین، اس آکھا جی اساں کیا کرنا، سارے کو جو موتیاں خود موجود ہے اساں موتیاں کیا کرنا۔
نہیں سمجھے؟ الصوم الایمان اجزا بے، روزہ ہے میرا تے روزے دار دے حق وچ میں خود اللہ ہوں تو سمجھ آئی؟ جی ہاں، ایک معمولی گل نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جنت دے دروازے بنائے، باب الزکات، باب الصلاۃ، باب الجہاد، مختلف نہ ہیں۔ جنت دے ہک دروازے دا نام باب الریان، ریان رج کو ریش ہے چھوٹی، یہ تو من ہوتا ہے سراب ہونا، رج ہونا، پانی پیونا، تسا ختم کر دینا۔ اس مناسبت نال اللہ دروازے دا نام رکھے، چونکہ روزے داراں نے دنیا تے ترے برداشت کی تھی، بھوک برداشت کی تھی، اللہ نے دروازے دا نام رکھے ریان، سیراب کر دینے والا، رجا دینے والا۔ جی ہاں، آپ نے فرمایا جنت دے 8 دروازے، اللہ نے دروازہ دے مختلف نام رکھے۔ ہاں بھئی نمازی ہوئے تھوڑا دروازے داخل ہو جاؤ، ہاں بھئی زکوٰۃ والے تو تھوڑا دروازے داخل ہو جاؤ، آؤ بھئی مجاہدین باب الجہاد داخل ہو جاؤ۔ اے باب الریان تھے اور کوئی داخل نہیں ہو سکتا، صرف روزے والا بندہ داخل ہو سکتا ہے۔ نبی پاک سبحان اللہ آکھنی جڑی مزیدار کر کے جلے گل سمجھ آوے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ویلے بیان فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھیاں، عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہنوں دا باب الصلاۃ دے اندر آوازاں پیان دیوں سن، کہنوں باب الجہاد جو حقلاں پیان دیوں سن، کہنوں باب الصدقہ جو حقلاں پیان دیوں سن، کہنوں باب الرجان جو حقلاں پیان دیوں سن۔ ایسا بھی کوئی خوش نصیب ہے جنوں 8 دروازہ جو حقلاں پیان دیوں میں، نہیں ہاں نہیں اگا ہے، ایسا بھی کوئی خوش نصیب ہے جنہوں 8 دروازہ تو حقلاں پیان دیاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتھے فرمایا ابو بکر میں نو امید ہے جو بندہ تو ہیں ہونا کو سبحان۔ لوگ اس ابو بکر کو گالی کر دیں، لوگ اس نو کافر آ دیں، شرم نہیں آ دیا۔ نبی پاک فرمایا جہدے نال میرا رشتہ ہے کم از کم میرے رشتے دا خیال حیا کرے جائے۔ انہاں کو اتنی بے حیا انہوں سمجھ نہیں آئی کہ نبی دے گھر ابو بکر دی بیٹی اور نبی دا سورہ ابو بکر اس نو گالیاں کر دینے، جیدے بارے پیغمبر فرمایا افضل الناس بعد الانبیاء ابو بکر، ساری کائنات جو نبیاں تو بعد میں محمد تو بعد اگر کسی انسان دا بڑا درجہ تو وہ میرا ابو بکر ہے۔ یہ دروازے ہیں نا اللہ نے سے فرمایا۔ اچھا ہوں روزے رکھے سوں تو ویسوں دروازے ایویں بھی اگلے بنجان دے تھے، ایک پاکستان والے دروازے تو نہیں نا بھی مہربانی کروں کہ چلو جاؤ۔ یہ جنت دا دروازہ ہے تے جڑے فرشتے ہیں وہ اپنی مرضی نہیں کریں دے، لا یعصون اللہ ما امرہم، جویں اللہ دا حکم ہو سی نہیں کرے۔ نبی سونا 1500 سال پہلے فرما گئے کہ صرف روزے دار داخل ہو سکتے۔ جی ہاں، اگر عمل نہیں، یہ بھی بڑی بدبختی ہے، عمل ہند دن قیامت دے بندہ محروم ہو جائے، یہ اس وڈی بدبختی۔ نماز پڑھی سے روزے رکھے زکاتاں دیتیاں، قیامت علی کوشش کو نہیں پڑے، یہ کیوں؟ آپ نے فرمایا صحابہ کرام کو فرمایا اور مفلس کون ہوندا؟ صحابہ کرام آکھا جاندے کل پیسے نہ ہوئیں، غریب ہوئیں، تنگ دست ہوئیں، اے مفلس مانا بکا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں تسا نہیں سمجھا، مفلس ہو بندہ جی دے پلے نمازاں بھی ہیں، زکاتاں بھی ہیں، نیکیاں بھی ہیں، نیک اعمال بھی ہیں، دن قیامت خالی ہو جائیں۔ او کیویں آپ نے فرمایا ایک بندہ اس نے دنیا دے سارے عمل کیتے، نیکیاں کیتیاں، اللہ رسول دے حکم مننے، بڑیاں نیکیاں کیتیاں، لیکن لوگاں دے حقوق بھی ضائع کیتے ہیں۔ حقوق العباد اس نو آدھن بندہ دے حق،
دین قیامت جلے اللہ عدالت شروع کی تھی تے حق وصول کرنے والے آ گئے. ہن پیسے کوئی نہیں، زمین کوئی نہیں، سونا چاندی کوئی نہیں، بھیڑ بکری کوئی نہیں، گاں مجھ کوئی نہیں، اٹھ کوئی نہیں، دنیا دی کیش ہوتے ہوئیں. وہ مانگ رہے ہیں جی اس میرا اٹھ چرایا، اس میری بکریاں چرائیاں، اس میرے پیسے چاہے، اس میری فلاں چیز چوری کی تھی. ہن او بندہ کھڑا ہے، اس نے سب کچھ کیتا. اللہ دی طرف اعلان ہو ایسی کہ ادا کر میں پرایا حق ہے جی کشے کانی پھر ان کرو. اللہ فرشتہ نہ سی کہ ادیاں نیکیاں انہاں نوں دے دیو حق اللہ کو. کینوں نماز دا ثواب پیا ڈھیدا، کینوں زکات دا ثواب، کینوں روزہ دا ثواب، کینوں کہ عمل دا، تاں جو بندہ خالی ہو گیا ثواب تو. یہ بڑا بدبخت ہے. نبی پاک فرمائے صلی اللہ ہاں جی خیال رکھا کرو حقوق العباد دا. خوش تو تھی نے جٹ ٹپ دے نا واڑی نالوں پیر نال پیتا رگڑے دے نہیں رڑھیندا گیا رڑھیندا گیا اگاں ون کو چا کے کھا لے. بڑا مزیدار ہے، بڑا مزیدار ہے. پتہ لگ ویسی انشاءاللہ جب ٹائم آ جاتا. جی ہاں سانو سمجھ نہیں ہے نا. ایک جنگ دے موقع تے مال غنیمت جمع ہو گیا، صحابہ کرام نے نبی پاک کو جمع کروا دیتا، نبی پاک نے مجاہدین تے تقسیم فرما دیتا. تھوڑی دیر دے بعد ایک صحابی آیا، اس آکھا جی مال غنیمت دی رسی میرے کو رہ گئی. رسی دے کتنے پیسے ہوندے ہن تو 100 روپے 150 روپے اسی سارے. وہ تو رسی آئی پتہ نہیں پرانی ہے کہ نویں ہے. ہائی کافراں دی مسلماناں دے ہتھیں آ گئی. آدھا جی میرے کو ایک رسی رہ گئی مال غنیمت دی. ہن سنائے نبی پاک فرمایا میں رسی دا کیا کراں؟ پہلے گنا ہوئے نا کہندے حصے چ آ گئی ہوئے ہن سارا نو ٹوٹے کر کے دیواں نہ رسی کام دی راسی نہ کہندے کمے آسی. تو رسی کو رکھ تیرا فیصلہ دن قیامت دے اللہ کرے سی، میں نہیں کر سکتا. ہاں جی ہاں کہ ہڑپ کنے قلعے تے زمیناں مربے تے خوش تھی ہونا بے ہے. میں بچڑا پتا اوکھا نال میں تلے زمین ولائی ہوں تکڑا تھی ہویا. کوڑے بیان دے دے کے سواں چاہ کے عدالتاں ٹھیک تھی ویسے قیامت والی انشاءاللہ. آپ نے فرمایا مفلس کون ہے؟ صحابہ آکھے جے دے کول پیسے نہ ہوویں جڑا غریب ہوئے. نبی پاک فرمایا نہیں مفلس میری امت دا او بندہ ہے جن دے کول سارے عمل ہوویں قیامت والی ہتھوں خالی تھی کھڑو ہے. جی ہاں تے نبی پاک فرمایا او بندہ بڑا بدبخت ہے جس نو رمضان دا مہینہ ملا تے روزے نس رکھے، تراویاں نس پڑھیاں، اللہ کول معافی حاصل نہیں کر سکا. حدیث سناواں بدماش کریں تُسیں لیٹ آئے ہو نا. جی حدیث سنو انشاءاللہ مزہ آسی ہے. اللہ اکبر. حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نبی پاک فرمایا تھوڑا نیڑے نیڑے ہو جاؤ. مول صاحب تھیں دا پیا گا تھوڑا تھوڑا ممبر دے قریب ہو جاؤ. آسا قریب ہو گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر تے چڑھیں. پہلی پوڑی تے قدم فرمایا تے آپ فرمایا آمین. دوسری پوڑی تے قدم رکھا فرمایا آمین. تیجی پوڑی تے قدم رکھا فرمایا آمین. جس ویلے جمعہ ختم ہو گیا نبی پاک ممبر تو اترے. صحابہ دن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تک کوئی ایسا نواں کام ڈٹھا جڑا آج تو پہلے کدان ایسے ڈٹھا کدائیں بھی تو سا ممبر دے چڑھ دی جا دے آمین نہیں فرمایا. آپ نے فرمایا ہاں میں جس ویلے ممبر تے چڑھن لگا پہلی پوڑی تے میں قدم رکھے میرے کول جبریل پہنچا دے. ہلاک تھی وے وہ بندہ جندے کول رمضان دا مہینہ ہے تے روزے رکھ کے معافی نہیں مانگ سکا. کون روزے شروع ہیں نا کہ ہنے آمنے ہیں نا شروع ہیں نا. دیکھو کون فرما رہے ہیں کائنات بدل سکتی، زمین آسمان اپنی جگہ چھوڑ سکتی، حضرت محمد دی زبان پاک کی جو نکلا جملہ غلط نہیں ہو سکتا. ہلاک تھی میں وہ بندہ جندے سامنے رمضان شریف دا مہینے روزے رکھ کے تراویاں پڑھ کے اپنے گناہ نہیں بخشوا سکا. سارے کو پینے ود ہوندے نا ود دن دانے رسو تو سا پلو تو کرتا ہے
تے نال دن سارا دعا پلوتا ایک ہوئے، یعنی دعا کروں تو بربادی ہے، جو پلوتا دے تو بربادی ایک ہو۔ تو میں تو سمجھا یہ پتہ نہیں تساں کیا سمجھے۔ ہوں زنانی ڈر گئی، بے فقیر ہے، یہ متھا پلوتا کڈھے میری کاشے نہ رہے۔ کم از کم اتنا تو بندہ سوچیا نا کہ پلوتا دیمن والا، ہلاکت دی دعا کرن والا، کائنات دے نوریاں دا سردار ہے حضرت جبریل، تے اتو آمین آکھن والا کائنات دا سردار حضرت محمد مصطفیٰ ہے۔ اس بد دعا دا کتنی اہمیت، یہ رد تھی سی؟ ہاں، نوریاں دا سردار آ گیا، ہلاک تھی وہ بندہ جہاں سامنے رمضان شریف دا مہینہ ہے، روزے نہیں رکھے، اللہ کو راضی نہیں کر سکا، اتو کائنات دے سردار سید الاولین والآخرین حضرت محمد فرمایا آمین، انشاءاللہ قبول تھی وے۔ انسان اپنی غلطی نو سمجھ نہیں سکتا، اپنے نقصان کو سمجھ نہیں سکتا، انہیں بہت بڑا نقصان ہے۔ اللہ اکبر کی حدیث پاک یاد آ گئی، نبی پاک فرمایا اگر کوئی بندہ رمضان شریف ایک روزہ نہیں رکھ سکا نا مجبوری دی وجہ تو پھر قیامت تک روزے رکھیں دا رہے نے، اس نے اتنا ثواب نہیں تھیندا جتنا رمضان دے مہینے ایک روزے دا ثواب تھی۔ کتنا نقصان ہے، روزہ دے مہینے ایک روزہ رہ گئے، مجبوری ہو گئی، انسان ہے، کوئی تکلیف ہے رہ گئے، لیکن وہ رکھنے والا بندہ ہوں وہ شروع ہو گئے پیچھے پہ میں روزے رکھاں، نبی پاک فرمائے طاہر دا لفظ پورا زمانہ رکھے، یعنی قیامت تک روزے رکھدا رہے، اس نو جڑا رمضان دے وچ ایک دیار دا ثواب تھی ہونا ہے نا، پوری زندگی بغیر رمضان دے ثواب نہیں تھیندا، اتنا نقصان ہو گیا۔ اساں کے خیر کیا ہوگا، نبی پاک فرمایا صلی اللہ، آپ نے فرمایا میں جس ویلے دوجی پوڑی تے قدم رکھیں، حضرت جبریل امین فرمایا ہلاک تھی وہ بندہ جندے سامنے تھوڑا نام مبارک ہے تے درود نہ پڑھا۔ جدہ بھی نبی سونے دا نام سنا کرو، آکھا کرو صلی اللہ، زور نہ لکھو صلی اللہ، منہ تے ہاتھ نہیں رکھنا، منہ کھولنا ہے، نہیں سمجھے، بعض بندے منہ تے ہاتھ رکھنے، ہاتھ نہیں رکھنا، منہ کھولنا تے آکھنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی فرمائے جڑا بندہ میرے تے ایک دفعہ درود پڑھ سی، 10 نیکیاں دا ثواب مل سی، 10 گناہ معاف تھی سن، 10 درجے بلند ہوئے سن۔ نبی سارا منہ بڑا خیر خواہ ہے، اتنا اماں تے ابا سارے خیر خواہ نہیں، رشتہ دار خیر خواہ نہیں، دوست احباب خیر خواہ نہیں، جتنا نبی اپنے امت دا خیر خواہ ہونا، لیکن سانو سمجھ نہیں ہے۔ چھوٹی جی گل سنی، نبی پاک جلے طواف کریں نا خانہ کعبے دا وڈو رکعت نماز نفل پڑھنیاں پوندیاں تے آب زمزم پیونا پوندا، اللہ تھانوں گھن ونے جڑے کہ اللہ قبول فرمائے، بڑا مزہ آندا خدا دی قسم۔ نبی پاک فارغ ہوندے ہیں پانی پیندے، پانی میں دا بچ بس صحابہ کرام ونڈ کے پیندے ہیں، میں پیسا نبی پاک دا جھوٹا دے میں پیسا، کتنا رحمت للعالمین پیغمبر یار۔ آپ نے ایک دن فرمایا بھائی کہیں نہیں پیمنا پانی، روز تساں پیندے ہو، آج پانی کہیں نہیں پیونا، جا کے زمزم دے کھو شٹو تاکہ قیامت تک میری امتی پیندی رہے۔ آکو صلی اللہ علیہ وسلم، واتاکو صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی خیر کنا سوچیے کہیں، دسو کہیں سوچی ہوئے، پتہ نہیں قیامت کرنا سی، نبی پاک دے دل چاہ گئے خیال کہ اے تا میرے ہتھوں گھن کے پیندن چاہ، جیڑے پچھو آسن او آچھڑا زمزم پیسن۔ آپ نے صحابہ کو فرمایا بچہ پاڑی جا کے زمزم دے کھو چھاڑ دو تاکہ قیامت تک میرے امتی آمن، او بھی میرا جھوٹا پیندے رہا۔ زہ قسمت، زہ قسمت، بڑا خیر خواہ پیغمبر خدا دی قسم، بندہ سوچاں تو حیران ہے یار، کہیں فکر کیتا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے کہ ہر سال نبی پاک مدینے پاک جلے گئے نا، 2 قربانیاں کریں دیں، 2 گھٹے کوئیں دیں، سنگلے کجلے، تو ساں تو سمجھیں دو سو کجلے سنگلے سارے جاٹو،
پوچھنا اللہ پوچھا یا رسول اللہ 2 قربانیاں کیوں؟ تو آپ نے فرمایا ایک اپنی تے ایک اپنی امت دی طرف، ایک اپنی ایک میں آدھا ساری قربانی پتہ نہیں قبول تھی سی کہ نہ تھی دی، غریب خوش قسمت ہے جڑا قربانی نہیں کر سکا، دن قیامت دے نامہ اعمال ملا نا تو وچ لکھا پیا سی قربانی دا ثواب، اس بندے آکھنے میں تو زندگی قربانی نہیں کی تھی، اگوں فرشتہ آکھنے جناب دی سرکار تساں تو نہیں کی تھی، سونا محمد جڑا کر گیا نا وہ تیرا حصہ لکھا پیا، یہ خیر خواہ کہ نہیں؟ لیکن کیوں انسان کنجوس ہوئے جلے نبی سونے دا نہ سنے، کم از کم آکھے زور نال پیار رکھو ہیں۔ ہمارے نبی ہیں محمد مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی ہیں محمد مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم، آمد ان کی باعث رحمت، آمد ان کی باعث رحمت، پیکر شفقت خیر مجسم، پیکر شفقت خیر مجسم صلی اللہ علیہ وسلم، ہے ذات ان کی اعلیٰ بشر، ہے ذات ان کی اعلیٰ بشر، نور ہدایت نبیوں کے خاتم، نور ہدایت نبیوں کے خاتم صلی اللہ علیہ وسلم، بشیر و نذیر سراج منیر، صفت نبی پاک ہے، بشیر و نذیر سراج منیر۔ اللہ فرمائے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا، بشیر و نذیر سراج منیر، داعی الی اللہ شاہد اعظم، داعی اللہ شاہد اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، حسن میں اعلیٰ خلق میں برتر، سبحان اللہ، نہ نبی سونے دیاں کوئی سونا کائنات ہی چاہیا نہ اللہ بنایا، جی میں آپ سونا ایویں دے گلاں بھی سونیاں، جی میں آپ سونا دے کلام بھی سونے، جی میں آپ سونا دے افعال بھی سونے، جی میں آپ سونا دے اخلاق بھی سونے، جی میں آپ سونا دا کردار بھی سونا، ہاں جی، حسن میں اعلیٰ خلق میں برتر، اخلاق بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جائے کہہ دے نہیں، جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گلی دے اندر جا رہے ہیں، ایک بڑھڑی سیف العمر عورت سامان چاہ کے ویندی پئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرض کی تھی اماں اگر حکم ہوئے تو میں تیری گنڈی تیرے گھر پہنچاواں، اللہ اکبر، ہے جی، اس نے دعائیں بھی کی تھیاں، نبی پاک نے گنڈی چاہی، جیلے ادھے دروازے دے پہنچ جا کھا بچوں میں دے چا میرا گھر آگے، جی آپ نے اس نے گنڈڑی حوالے کی تھی، آنکھیں لگی اللہ کتنا سونا تے کو بنائے، کتنا حسن والا بنائے، کتنی چنگی آتم والا بنائے، میرا بچہ جوانیاں مارے، ہیک میری گال یاد رکھیں، جیڑا مکہ چ محمد بن عبداللہ آیا ودانا ادھے نیڑے نہ پیا لگے، پتہ نہیں سمجھے گی، حالے تو نیڑے نہ ہی لگی نا، ہاں تعارف کو نہیں تھی، پہچان نہیں ہے، دھیان کریں میرا پترہ دے نیڑے نہ لگے پیا، آپ نے فرمایا ماں تا میں اوتا محمد آنا، آدھیا ساتا کچھ ہور سن دے رہ گئے سانوں تا آج پتہ لگا، حسن میں اعلیٰ خلق میں برتر،
اللہ فرمائے انک لعلی خلق عظیم، جڑے تینوں میں سونے اخلاق عطا فرمائن ایو جائیں کینوں بھی عطا نہیں فرمائے۔ آکھن لگی بچوں جے تو وہ محمد ہے میں تا خلا سنی ودیاں ود مینوں بھی کلمہ پڑھائی ون۔ ایک بار آکو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جس ویلے دوجی پوڑی تے قدم رکھیں حضرت جبریل آئے فرمایا جیڑا تھوڑے نا تے درود نہ پڑے وہ ہلاک دیوے۔ گزارش علماء دیوبند خلاف لوگوں نے زبانہ کھول دیا تھے کہ درود منکر ہیں۔ ممبر رسول ہے، رمضان دا مہینہ ہے، قرآن سامنے ہے، جمعہ دا دن ہے، درود دا منکر کافر ہے۔ آنکھو درود دا منکر، درود دا منکر کافر ہے۔ علماء دیوبندی کتنی درسگاہ ہیں جتھے دورہ حدیث پڑھایا ویندا، بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، باقی حدیث اور ہزاراں حدیثاں حدیث دی کتاب وچ موجود ہیں۔ طالب بھی آدھا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، استاد بھی آدھا صلی اللہ علیہ وسلم، مولوی نو ممبر تے بیٹھ کے بہتان لاوندا کیا ملا؟ جڑا مدرسے دے اندر استاد پڑھا رہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہر حدیث نال آکھ رہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس نو حق پہنچتا بے ممبر تے بیٹھ کے درود منکر ہے۔ مولانا صاحب بیٹھن پوچھو بے تساں بخاری شریف پڑھیے، تساں ابو داؤد پڑھے، ترمذی پڑھی، ساری حدیثاں، کیا تھانوں استاد نہ آکھے بھئی حدیث پڑھتے درود نہ پڑھ؟ میں بھی پڑھ گیا الحمدللہ، لیکن الزام لا دیتا کہ لوگ اچھا درود منکر، توبہ اللہ بچائے نہ تو بات۔ درود پڑھنا نبی دے نال محبت دی علامت ہے، نبی تے درود پڑھنا نبی تے ایمان دی علامت ہے، نبی نال پیار دی علامت ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت بڑا کنجوس ہے آدمی بخیل ہے جب میرا نام سنے تو میرے تے درود نہیں پڑھا۔ آپ نے فرمایا دن قیامت دے سب تو میرے نزدیک زیادہ او بندہ اسی جڑا دنیا تے میرے تے درود پڑھتا ہے۔ جی دو ہو گئے جس دے سامنے رمضان شریف دا مہینے روزے نہیں رکھے ہوئے فرمایا ہلاک تھی وے، جن دے سامنے نبی سونے دا نام درود نہیں پڑھا وہی فرمایا۔ تریجے نمبر تے فرمایا میں جس ویلے پوڑی تے قدم رکھے نا حضرت جبریل فرمائے ہلاک تھی وے او بندہ جن دے سامنے بڈھڑے ماں پیو ہیک جدو موجود ہیں انہاں دی خدمت کر کے اللہ کو راضی نہیں کر سکا۔ اس ویلے نوجوان اخباراں دے لے ریڈیو دے دیو، ٹی وی دے دیو، فیس بک دے دیو، بیٹے ماواں کو قتل کر رہے ہیں، اولاد والدین کو قتل کر رہی ہے۔ قتل دا حکم نہیں ہے، خدمت دا حکم ہے۔ اللہ فرمائے قضا ربک اللہ تعبدوا الا ایہ وبالوالدین احسانا، ہمیشہ عبادت میری کرائیں تے ماں پیو نال اچھا سلوک کرائیں۔ ماں دی قدر نہیں رہی نا، ورنہ ماں دی قدر ہوندی تا ہی نہ دا جوانی چڑھ گئے تساں سارے واسطے کی کیتا؟ ماں کچھ نہیں کیتا۔ جس نو اللہ فرمایا حملتہ امہ وہنا علی، ماں تا تکلیف تو بعد تکلیف اٹھا کے تیری خدمت کی تھی، کچھ نہیں کیتا۔ آج تو بڑا ہو گیا تے ماں کو کتی تے بھونڈن تے فلانی گالی کڑے۔ کسی درد دل نے بڑی عجیب گل آکھی ہیں جی، آدھے خوش تھی تے کون دودھ پلین دی ہے اماں، کدائی نہ نس کی تھی اماں کام کریں دی ودی بچے تے چکاٹ ہے پھجی چاہ کے سینے نہ قربان تھی، کمال ہو گئی۔ خوش تھی تے کون دودھ پلین دی ہے اماں، تے کوٹ کوٹ کے چوری کھویں دی ہے اماں، نہ ماں نو دودھ پچدا دیسی تے نہ پوت نو پچدا۔ ہاں جی سارے نپل دی اولاد آگا نہ گانے فیڈر سے کیسے چاہتے ہیں یہ نہیں کو سامان کرے جی ساں کو نہیں آندی تھڈو دکان تو گھناؤ جی پھوپڑی دے دو منہ چلا لا بوتل پانی دی بھر کے بچے کوچے پہ دودھ پی رہے ہیں۔ ماں دے دودھ جی طاقت کتھوں بھی نہیں لبدی،
جب ماں دیسی خوراک کھاندی ہے دودھ پی لیندی ہے بچے دی طاقت آندی ہے جی ہاں ہوں اس ویلے ویکھو دن بدن کمزوری اللہ ماں ماں کیا کر رہی ہے روٹی پکائی اتلا چھلڑ بھی لہا کے تلوا وچو گر کڈی گر کو پھر پیچ بنائی کرکٹ والی پیچ نا یہ سارا تو دماغ تھڈو پیچ تے ویندا نا ہاں پیچ اور روٹی دے وچالے چو گر کڈ کے ماغز کڈ کے اس نو اودے وچ دیسی گھیو ملایا پھر سنگری مصری پیس کے کپڑا چھان کر کے او وچ ملائی وت پتر کو کھویں دلے این کر کے مزید کھوا رہی اس نو بیان کیتا خوش تھی تے کو دودھ پلیندی ہے اماں تے کٹ کٹ کے چوری کھویندی ہے اماں سیالے دے پالے جھلیندی ہے اماں پوہ دی رات بیٹھی ہے میرے بچے کو تکلیف نہیں دی سیالے دے پالے جھلیندی ہے اماں سکی جھاتے تے کو سمیندی ہے اماں دیکھ سارے کپڑے بہانے دے نہ رکھی پئی ہے ملک صاحب نو پیشاب آ گئے کپڑا شینا ہو گئے اس نے او کپڑا چاہ کے دوجا سکا رکھ دیتا ساری رات خدمت گئے اے ہونا دا تے میرے ہاتھ کیا کیتا جی ہاں نبی پاک فرمائے جنت ماں کے قدموں میں ہے خدمت کرے سو تو جنت میں جی ہاں خوش تھی تے کون دودھ پلیندی ہے اماں کٹ کٹ کے چوری کھویندی ہے اماں سیالے دے پالے جھلیندی ہے اماں سگی جھاتے تے کو سمیندی ہے اماں بچپن مکا کے جوانی کو چاہیے ان کو جھنکا دیندے شرمی نہ آئی ترے مسئلے نبی پاک نے فرمائے ترے بندے بدبخت ہیں جنہاں دے سامنے رمضان شریف دا مہینہ ہے روزے نہیں رکھے اللہ کو راضی نہیں کر سکے نبی سونے دا نا سنے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آکا تے جن دے سامنے ماں پیو موجود ہیں بڑھڑے ماں پیو دی خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کر سکے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے نبی سونے جڑا دین پیش کیتا اللہ دی سمجھ عطا فرمائے او دے مطابق زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے اپنے حکمت دے نبی سونے دے حکمت دے عمل دی توفیق عطا فرمائے اپنی نافرمانی کول نبی سونے دی نافرمانی کول ہمیشہ واسطے محفوظ فرمائے وما علینا